مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی یہیں پریس کلب میں، جب ہم نے بنیاد رکھی تھی ایمان پاکستان کی۔ یہ ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے اور اس کو سٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بلوچستان کی غربت کو دیکھتے ہوئے، بلوچستان کی بدحالی کو دیکھتے ہوئے، اور آف کورس بلوچستان کے ہمارے بہت سے ایسے ایریاز ہیں کہ جہاں پر بنیادی سہولتیں بھی موجود نہیں ہیں۔ جیسے کہ میرا اپنا ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ میں جب پارلیمنٹ میں آئی، اسمبلی میں آئی، اور بیسیکلی میں ایک سوشل اور پیس ایکٹیوسٹ تھی، تو جب ہم سیاست میں آئے اور پھر وہاں پر آ کے بہت سی حقیقتیں کھلیں، بہت کچھ دیکھا۔ میں اور میری ٹیم، ہمارا یہی ایک ایمان ہے اور ہمارا یہ بلیو ہے کہ جو سیاست دان ہے یا سیاست ہے وہ عبادت ہے، اور کی خدمت کرے اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے کام کرے۔ تو پھر یہ سارا جو بھی سینیریو تھا، جو حالات تھے بلوچستان کے دیکھتے ہوئے، ہم نے ایمان پاکستان ٹرسٹ اور تحریک اس کی بنیاد رکھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی جب آپ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھتے ہیں یا کوئی بھی تنظیم سازی آپ کرتے ہیں، تو اس کی جو انیشل تیاری ہوتی ہے یا اس کی تنظیم سازی ہوتی ہے، اس میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ جو 5، 6، 7 سال لگے، سب سے پہلے اس کی تنظیم سازی کے لیے لگے، اور بہت سی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، بہت سے ہرڈلز ہمارے سامنے آئے، لیکن میں نے اور میری ٹیم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم کسی بھی دباؤ کے بغیر، کسی بھی ڈر کے بغیر اور کسی بھی تھریٹ کی دھمکی جو بھی ہمیں ملے گی، ہم اس سے بے خوف و خطر ہو کے صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کے لیے نکلیں گے۔ اور اسپیشلی دیکھیں، میں خود بھی کلات سے ہوں، اور میرے یہ تمام فیمیل ممبرز جو ہیں آج صبح 8 بجے سے سفر کر کے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے پہنچے ہیں کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایمان پاکستان اصل میں ہے کیا، اس کی بنیاد ہم نے کیوں رکھی، ابھی تک کی ہماری اچیومنٹس کیا ہیں، اور ہمارے فردر پلان کیا ہیں۔ تنظیم سازی جب ہم نے شروع کی، اویئرنیس کیمپینز چلائیں، کاؤنسلنگ کی، یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ ساری خواتین، لڑکیاں، ینگ لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، یہ ایمان پاکستان کی ساری ممبرز ہیں۔ ہم نے اپنے اپنے علاقوں سے ایک ممبر بلائی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ اکٹھے کرنا یہاں پہ مناسب نہیں تھا، اور پھر دور دراز علاقوں سے ان کا ٹریول کر کے یہاں پر آنا بھی۔ تو اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے میرے سیدھے ہاتھ کی طرف رشیدہ زہری، جو خضدار کی ہماری ہیڈ ہیں ایمان پاکستان کی، اور یہاں پر تشریف رکھتے ہیں داد علی جتک، جو پورے بلوچستان کے ایمان پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ فرزانہ کرخ سے جن کا تعلق ہے، عائشہ جو خضدار سٹی سے، پروین وٹ سے یہاں پر آئی ہیں، نیاب غنی نال سے، اور فضیلہ باغبان سے۔ اور اس طریقے سے ہمارے اور بھی بہت سارے کوئٹہ میں بھی ممبرز ہیں، بی بی جان تشریف رکھتی ہیں یہاں پر کوئٹہ سے، تو اور بھی ہمارے کچھ ممبرز ابھی راستے میں ہیں جو آ رہے ہیں، بہت سے لوگ ہمیں جوائن بھی کر رہے ہیں۔ مقصد ایمان پاکستان کا کیا تھا؟ جب میں اسمبلی میں آئی، جب میں نے سیاست کا آغاز کیا، اور بہت سے طبقات سے ملاقاتیں ہوئیں، خود کلات سے ہوں، تو جب بلوچستان کے سارے علاقے دیکھے، پھر یہ دیکھا کہ ہمارے پاس تو بنیادی سہولتیں بھی موجود نہیں ہیں۔ ایک بندے کو زندگی گزارنے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے آپ کو صاف پینے کا پانی چاہیے، پہلے تو پانی چاہیے، پھر لازمی بات ہے صاف پانی چاہیے، پیٹ میں آپ کو روٹی چاہیے، اس کے بعد جا کے یہ بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، پھر اس کے بعد جا کے ایجوکیشن آتی ہے۔ جب آپ کو یہ بنیادی سہولتیں ملیں گی اور اس کے بعد آپ کا پیٹ بھرا ہوگا، تو پھر ایجوکیشن بھی ساتھ آپ لیں گے۔ تو جو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا بلوچستان مالا مال ہے، خزانوں سے بھرا ہوا صوبہ ہے، اور اب ہماری جو ٹیم ہے ایمان پاکستان کی، وہ یہ سروے کر رہی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی کل بلوچستان کی کتنی ہے، شاید 1 کروڑ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ سینئر موسٹ صحافی بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی سالوں سے جو خدمت کر رہے ہیں، بہت سے چہرے ایسے ہیں
جو مجھے جانتے بھی ہیں اور ہم کب سے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ. تو بلوچستان کی میرے خیال سے پوری 1 کروڑ بھی آبادی نہیں ہے, اور اگر ہم ایسٹیمیٹ لگائیں تو غربت کی لکیر سے نیچے کتنے خاندان ہوں گے. اور جب ایمان پاکستان نے پہلے تنظیم سازی کی, پھر ہم نے اپنے ممبرز اکٹھے کیے, پھر ہم نے اپنا ویژن شیئر کیا ان سب کے ساتھ کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا اور ہم نے کام کرنا کیا ہے. یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت گھروں سے نکلے ہیں کہ ہم تھوڑے میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہی سوچ کے ایز اے ممبر پارلیمنٹ جب 5 سال میں نے اسمبلی میں گزارے, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے اسمبلی میں نہیں دیکھا, کیونکہ ہم نے اپنے جو ایک اصول ہوتے ہیں ان پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور نہ ہی کریں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کے منہ سے ایک لفظ جو نکلتا ہے اس کی بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی الفاظ بھی قتل کر دیتے ہیں, اور یہ سچ ہوتا ہے. تو یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ جب آپ منہ سے کوئی لفظ نکالتے ہیں کسی کے لیے نا, کوئی بھی واقعہ دیکھ کے, کسی انسان کو کچھ کرتا ہوا دیکھ کے, بہت سوچ سمجھ کے بولا کریں, کیونکہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے. تو اسی طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ایمان پاکستان کو, مجھے, میری ٹیم کو. تو ہم نے سب کچھ برداشت کیا. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ پتہ نہیں ان کا ایجنڈا اس کے پیچھے کیا ہے, انہیں کس کی سپورٹ ہے, یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر آ کر. حالانکہ ہمارا ایجنڈا ایمان پاکستان کے بیہائنڈ کیا ہے, صرف ایک مضبوط پاکستان. اور لازمی بات ہے بلوچستان پاکستان کی طاقت ہے, اور بلوچستان جب اتنے وسائل سے مالا مال صوبہ ہے, اور اگر بلوچستان کی طرف توجہ دے دی جائے کہ ہمارے پاس سینڈک بھی ہے. ہمیشہ دیکھیں ہم تقریروں میں سنتے ہیں نا کہ ہمارے پاس سینڈک بھی ہے, ہمارے پاس ریکوڈک بھی ہے, ہمارے پاس گوادر کا لمبا چوڑا ساحل بھی ہے جس پہ مچھلیوں کی, آپ دیکھیں کس اقسام کی مچھلیاں وہاں پر موجود ہیں. ہم جاتے ہیں دنیا بھر میں پھرتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے اقسام کی جو فشز ہیں وہ آپ کے گوادر میں موجود ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں بلیسڈ کنٹری ملی ہوئی ہے, بلیسڈ صوبہ ہے, ضرورت کے ثمر کی ہے. آج آپ لوگوں کو یہاں پر بلانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ایمان پاکستان کی بنیاد ہم نے کیسے رکھی, کیوں رکھی, اور ہمارے مقاصد کیا ہیں. میں جب یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کام کر رہے ہیں, تو اگر داد علی کی تنخواہ 25,000 ہے تو داد علی نے 3,000 ایمان پاکستان کو دینے. اگر رشیدہ زہری کی تنخواہ 10,000 ہے تو رشیدہ زہری نے بھی 2,000 دینے. اگر میرے بیٹے کی پاکٹ منی, میں نے اپنے گھر سے یہ بات شروع کی کہ میرے بیٹے کی پاکٹ منی اگر مہینے کی 5,000 ہے تو 2,500 اس نے ایمان پاکستان کو دینا. اسی طریقے سے میرے ممبرز پورے پاکستان میں ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس کی میں فاؤنڈر ہوں, اور یہ ہمارا تھنک ٹینک ہے, اور اس کی ہماری ایک منتھلی میگزین بھی آتی ہے. اس پلیٹ فارم پر دنیا بھر سے ہمارے ساتھ ممبرز ہیں. تو جو مخیر لوگ ہیں, جو مخیر ممبرز ہیں, وہ ہماری مدد کر رہے ہیں اپنی اپنی توفیق کے مطابق. اور اس ایمان پاکستان پہ ہم نے لوگوں کو بیکار نہیں بنانا. حالانکہ ہم دسترخوان بھی لگا دیتے ہیں, کبھی کبھی ہم راشن بھی تقسیم کر دیتے ہیں, ہم کپڑے بھی تقسیم کر دیتے ہیں, لیکن ہمارا ویژن یہ ہے کہ ایمان پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ جو غریب عوام ہے بلوچستان کی, اس کو معاشرے کا ایک مضبوط حصہ بنانا ہے. ہم نے انہیں یہ نہیں کہنا کہ وہ آ جائیں جی 2,000 لے جائیں ہم سے فنڈ اور بیٹھ کے کھا لیں. نو, ہم نے انہیں ایجوکیشن بھی دینی ہے. جن کی عمریں ایجوکیشن سے گزر چکی ہیں ان کو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کے ذریعے ان کو ہم نے ہنر سکھانے ہیں. اور ابھی میری ٹیم یہ سروے بھی کر رہی ہے کہ بلوچستان کی اگر 1 کروڑ آبادی ہے تو غربت کی لکیر سے نیچے کتنے خاندان ہیں, اور ان خاندانوں کو پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر کے دینے. ویژن یہ تھا. اور ساتھ تحریک. تحریک کا کیا مطلب ہے؟ تحریک کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ ان کو اپنے ووٹ کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے, اور ان کے ایک ووٹ سے ان کی قسمت کیسے بدل سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں
کہ ہمارے لوگوں کو یہاں پر مجبوریاں خریدی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اگر کوئٹہ شہر کا بھی حال بدحال ہے, ہم تھوڑا سا ادھر سے سفر کرتے ہوئے مصدوم چلتے ہیں, کلات جاتے ہیں, حسدار جائیں گے, لسبیلا جائیں گے, وٹ جائیں گے, وندر جائیں گے, آگے آپ جا کر دیکھیں علاقے. پشتون بیلٹ تو چلیں قدرے ہم سے بہتر ہیں, لیکن جو بلوچ بیلٹ ہے وہ بہت سفر کر رہا ہے. ہم سارے یہاں پر بلوچ بیٹھے ہیں. میں نے ان لڑکیوں کو, جب میں نے فیمیل ممبرز ایمان پاکستان کے پلیٹ فارم پہ لیں, تو میں نے انہیں یہ بولا کہ دیکھیں ہم خواتین ہیں نا, اور 56% ہمارا جو ہے حصہ ہے اس معاشرے میں اور اس آبادی میں, اور خواتین جو ہیں بہت کچھ کر سکتی ہیں, بہت چینج لے کے آ سکتی ہیں, کیونکہ آپ سب بھی ایک ماں سے پیدا ہیں. ایسا ہی ہے, ماں نہ ہوتی تو آپ سب بھی نہ ہوتے. تو خواتین جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس دنیا میں. تو ہماری یہ بلوچستان کی جتنی بھی ینگ لڑکیاں آپ دیکھ رہی ہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے نا کہ بلوچی ٹرائبل ایریا اور وہاں کے جو رسومات ہیں, وہاں کی جو حدیں ہیں وہ کیا ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں. آج آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ایمان پاکستان اصل میں ہے کیا. یہ ٹرسٹ نان پولیٹیکل ہے, ہم فلاحی کام اس پہ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے واٹر کیمپین کا آغاز کیا ہے اس پہ اپنی مدد آپ کے تحت. ابھی ہم کسی بڑی آرگنائزیشن سے کوئی فنڈ نہیں لے رہے, اور نہ ہی ابھی لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ میرا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے ورلڈ وائڈ بہت کام کیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ. انسٹیٹیوٹ آف گلوبل پیس پہ ہمارا مسلسل انٹریکشن رہتا ہے سارے ایمبیسڈرز کے ساتھ, تمام کنٹریز کی. اور وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ مطلب این جی اوز آپ لوگوں کی آ جاتی ہیں, فنڈ آپ لوگ لے لیتے ہیں, آپ لوگ اپنے گھر بنا لیتے ہیں, غریب عوام پہ تو کچھ خرچ نہیں ہوتا. حالانکہ اگر میں چاہوں اور میں ان کو اپنی پروپوزلز بھیجوں تو مجھے یقیناً ان سے فنڈز ملیں گے. لیکن ہم نے ابھی فی الحال اپنی طریقہ کار کام کا یہ رکھا ہے کہ ایمان پاکستان پہ جو بھی ممبر بنے گا, دیکھیں ہم تعداد میں تھوڑے ہیں, اور میں نے ان سب کو یہی کہا کہ ہمیں لاکھوں میں ممبرز نہیں چاہیے. ہمیں وہ ممبرز چاہیے جو واقعی میں درد رکھتے ہیں بلوچستان کے لیے, اور جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے بغیر کسی لالچ کے. کیونکہ دیکھیں بنیاد ہم نے رکھ دی آج, یہ بہت بڑی جد و جہد ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ چینج میں اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکوں, لیکن میں نے تو بنیاد ڈال دی, اور میرے ویژن کو انشاءاللہ, یہ ینگ بچیاں ہیں, میرا اپنا بیٹا ہے, میں اس کی بھی ایسے ہی تربیت کرتی ہوں, اور اس کو میں یہی سمجھاتی ہوں کہ تم نے اپنی ماما کے ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر کروں. ابھی 3-4 دن پہلے مجھے اس نے یہ کہا, ہم اکٹھے تھے کھانے پر, کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھاتی ہوں اور چیزیں ڈسکس کرتی ہوں. اس نے مجھے کہا کہ ماما آپ اتنے خطرناک کام کر رہے ہو, اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, میں کہاں رہوں گا جا کے. میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ زندگی اور موت جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں, جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی. تو آپ نے پھر ماما کے ویژن کو آگے لے کے چلنا ہے, اور یہ یاد رکھنا کہ آنسو آپ کے نہ بہیں کسی کے سامنے. اگر یہ آنسو بھی, بلکہ اپنے آپ لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں, اپنے ممبرس کو بھی یہاں کہہ رہی ہوں, یہ اپنے آنسو بھی مت ضائع کیا کرو کسی کے سامنے. اپنے آنسو بھی, آپ کے آنسو بھی بہت قیمتی ہیں, اگر یہ اللہ کے سامنے اور آپ کی جائے نماز پر گریں, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کیسے طاقت آتی ہے. تو میرا تعلق کسی نواب سردار فیملی سے نہیں ہے, ایجوکیٹڈ فیملی الحمدللہ, ڈاکٹرز, انجینئرز, لائرز. ہم نے بھی بڑی, آپ لوگوں کو پتہ ہے خود بھی, بلوچستان میں کام کرنا اور پھر خواتین کے لیے کام کرنا کس حد تک مشکل ہے. لیکن الحمدللہ وہ مشکلیں ہم نے کاٹ لیں, اور تنظیم سازی میں بھی ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, وہ مشکلیں بھی ہم نے کاٹ لیں. اور اب جس مقام پر ہم کھڑے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی خواتین اپنے اپنے علاقوں سے یہاں آ کر بیٹھی ہیں ایمان پاکستان کے پلیٹ فارم پر, اور ہمارے جو پروجیکٹس ہیں اب آن گراؤنڈ ہونا شروع ہو گئے. واٹر کیمپین کا جیسے میں نے ذکر کیا, کرخ کے علاقے میں ہم نے پہلا پروجیکٹ اپنا لگا دیا ہے. 60 گھروں کی آبادی تھی رشیدہ وہاں پہ, اور جو عورتیں وہاں پر, بچے اور عورتیں گدھوں پر میلوں سفر کر کے پانی لے کے آتے تھے, تو وہاں ہم نے الحمدللہ اپنا پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ لگا دیے, اور دوسرے پروجیکٹ کے لیے سروے کر رہی ہے میری ٹیم, انشاءاللہ دوسرا بھی شروع ہو جائے گا.
پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکولس کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور پہلا اسکول جو ہے ہم اس کی بنیاد نصیر آباد میں رکھ رہے ہیں، جعفر آباد میں ہم رکھ رہے ہیں. اور عبد الخالق، یہاں میں ان کا ذکر ضرور کروں گی کہ بہت ہی اسٹرانگ، بہت ہی عبد الحق